بھائی تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ اللہ پاک آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کل قیامت کو اسی طرح اللہ پاک ہم سب کو کملی والے کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما دے۔ ایسے نہیں بھئی اونچی آواز سے آمین کہہ دیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ پشاور جاگ رہا ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دیں آمین۔ علماء کرام، آدھی تقریر تو میری انشاءاللہ خطبے میں آپ حضرات کو سمجھ آ جائے گی۔ میں طالب علم ہوں، علماء حق کا خادم و نوکر ہوں۔ وہ علماء حق جو مالٹا کی جیلوں میں گئے اسیر بن کر، جب باہر آئے تو شیخ التفسیر بن کر۔ وہ علماء حق کے پوچھا حضرت کیسی گزرتی ہے؟ اس مرد قلندر مرد درویش نے جھوم کر کہا بھائی صبح دم ریل میں گزرتی ہے، شب کسی جیل میں گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے اب اسی کھیل میں گزرتی ہے۔ میں ان علماء حق کا خادم و نوکر ہوں، آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ چند ایک باتیں امانتاً عرض کروں گا۔ الحمدللہ الحمدللہ وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَحْدَهُ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم خاتم النبيين والمرسلين وخاتم المعصومين محمد المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق وإظهار دين الحق على الدين كله لا نبي بعده ولا رسول بعده وعلى أصل أهل بيته أزواجه المطهرات أمهات المؤمنين وأولاده وصحابه خصوصا على خلفاء الراشدين العادلين الهادين المهديين المهتدين ابی بکر وعمر۔ ایسے نہیں بھائی، سبحان اللہ سنیوں والی آنی چاہیے۔ ابی بکر وعمر، ابو بکر و عمر کا نام لے کر سنی کا سینہ ٹھرتا ہے، محمد کا مدینہ ٹھرتا ہے۔ ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وحسن ومعاویہ الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم الذين أوفوا عهدا
اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت سے عبادت کی نیت سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں تاکہ مجلس میں برکت ہو جائے۔ اونچی آواز سے پڑھیے، سینہ بھی ٹھرے مدینہ بھی ٹھرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سے جملہ اول و اولا سناست مولا را کہ کرد مظہر اول سے جملہ اولا را نبی امی و ام الکتاب درس دہے نہ خواند مصحف و کشاف رمز اوحارا یتیم مکہ و کرسی نشین درس بعرش ز جبرائیل سبق بردائے تدلارا پلا پلا مجھے ساکی شراب عشق نبی کہ ہے نکھار پہ میرے مذاق تشنہ لبی کجا سنم کدائے دہر کی جبی سائی کجا مقام غلام محمد عربی سار اس کا جسم پہ باقی کبھی رہا نہ رہے زبان سے جس نے بھی کی ہے نبی کی بے ادبی حق یہی تھا۔ یہ جو میں شعر پڑھتا ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے ایک مخصوص ٹولے کو، اور جو محمدی ہوتا ہے صحابہ کا دیوانہ پروانہ مستانہ ہوتا ہے اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ حق یہی تھا نبی کی مسند پر ساری امت کا انتخاب آئے۔ نہیں سمجھے نہیں۔ حق یہی تھا رحیمی صاحب، حق یہی تھا نبی کی مسند پر ساری امت کا انتخاب آئے۔ آئے صدیق پھر عمر آئے، آئے صدیق کون صدیق؟ جو نبی کا رفیق، بولو کون صدیق؟ جو نبی کا رفیق، نبی عرفہ والا، نبی ادراک سے بالا، صدیق عرفہ والا۔ کون صدیق؟ نبی کی بات میں صداقت، صدیق کی بات میں صداقت۔ کہہ ذرا سبحان اللہ، پھر میں چلا آگے۔ آئے صدیق، کون صدیق؟ نبی کی جماعت میں صداقت، صدیق کی جماعت میں صداقت۔
کون صدیق؟ آئے صدیق۔ کون صدیق؟ نبی کی عادات میں صداقت، میرے صدیق کی عادات میں صداقت۔ کون صدیق؟ اور نبی خوبی کا سرچشمہ، صدیق نیکی کا منبع۔ آئے صدیق۔ کون صدیق؟ کون صدیق؟ نبی صفات الہی کا آئینہ، صدیق صفات نبی کا خزینہ۔ آئے صدیق۔ کون صدیق؟ نبی کے پاس قرآن کا اعجاز، میرے صدیق کے پاس صاحب قرآن کا اعجاز، صاحب قرآن کا اعجاز۔ آئے صدیق، پھر عمر آئے، آئے عثمان تو بو تراب آئے، پھر حسن اور معاویہ کو سلام۔ نہیں ایسے نہیں، آپ بھی کہو سلام، ہاتھ اٹھا کے کہو سلام، کم از کم اس کو پتہ تو چلے نا۔ کہو صحابہ کو سلام۔ یار ایک منٹ، آج میرا ارادہ ہے میں آپ کے سامنے خطابت نہیں کروں گا، آج ہم مجلس ذکر صحابہ کریں گے، آج ہماری بھی مجلس ہوگی، کہو انشاءاللہ مجلس ذکر صحابہ ہوگی، کہو انشاءاللہ مجلس ذکر شہداء اسلام ہوگی، مجلس ذکر صدیق ہوگی، پھر حسن اور معاویہ کو سلام۔ سنیوں والا جواب دو، چاول دنیوں والا نہیں، سنیوں والا۔ جو سنی ہوتا ہے وہ مجاہد ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مجاہد ہوتا ہے۔ یہ سٹیج بڑا اہم سٹیج ہے، یہاں میرے والد محترم حضرت دین پوری عبد المجید ندیم شاہ صاحب ہے، میرے ابا جی علامہ کرم الہی فاروقی، کئی بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے سنا ہوگا، ان کی زیارت بھی کی ہوگی۔ بہت بڑا سٹیج، میرے لیے یہ فخر ہے، آپ جاگیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ پھر حسن اور معاویہ کو سلام، پھر حسن اور معاویہ کو سلام، کیسے خوش بخت و کامیاب آئے۔ ذرا زور سے یار توجہ کرنا، وہ جھوٹ سناتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ پنجابی وچ کہندے رکھ رکھ کے جھوٹ بولدا۔ ٹھہرو ٹھہرو بابا جی، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ آگے بس اب میں کیا کہوں، جو بندی ہے پابندی ہے، جو بندی کہتے ہی اس کو ہیں، جو ہر شے بند کروا دے، بدعات بند، خرافات بند، رسومات بند، صحابہ پر بھونکنا بند۔ بولو، نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارنا بند۔ ہاتھ اٹھا کے بول، ہر شے بند کیونکہ زندہ ہے علماء دیوبند۔ دیوبند والے ہیں، ہاں خان صاحب کہہ رہے ہیں حلوہ بھی بند، کھیر بھی بند، ہر شے بند۔ وہ تو ہے ہی، وہ تو پہلے بند ہے۔ پھر حسن اور معاویہ کو سلام، کہو سلام، ہاتھ اٹھا کے کہو سلام۔ پھر حسن اور معاویہ کو سلام، کیسے خوش بخت و کامیاب آئے، ان کے آدھا کے منہ میں خاک پڑے۔
جو صحابہ کا بغض رکھتے ہیں، جو صحابہ کا بغض رکھتے ہیں، جو ابو بکر و عمر کو نہیں مانتے، ان کے منہ میں خاک پڑے بول، ان کے آدھا کے منہ میں خاک پڑے، ان پہ آنا ہے جو عذاب آئے، اور نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے۔ نہیں 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 یار، غازی فیصل خالد کا علاقہ اور یہ محمد کے عاشق دیوانے، ختم نبوت کے غلام، صحابہ کے پروانے، اور آواز نہیں، بے شک آواز نکالنی ہے جب میں عین ایمان ہے کا لفظ میرے منہ پر آئے تو آپ نے بے شک دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے کہ ایوان قادیان میں زلزلہ آ جائے، پتہ چلے کہ دنیا میں نمک منڈی پشاور میں محمد کے غلام بیٹھے ہیں۔ نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے۔ یہ پیچھے والے بنگلہ دیش والے تو ہاتھ ہی نہیں کھڑا کر رہے، پر ڈرتے ہیں یار، اللہ کا بندہ۔ واہ واہ، کون نبی، کون نبی؟ اللہ کا رسول، بانی اسلام، تاجدار مدینہ، ثروت والا، جلیل القدر، ختم نبوت کے تاج والا، رحمت للعالمین، زمانے کا امام، وہ رب العالمین، یہ رحمت للعالمین، وہ رب، یہ شاہ رب، وہ رب ذوالجلال، یہ آمنہ کلال، اس کی ربوبیت، ان کی نبوت، اس کی خلقت، اس کی امت، وہ خدا، یہ مصطفیٰ، وہ احد، یہ احمد، وہ اللہ الصمد، یہ محمد، یہ یلد، وہ لم یلد، یہ یولد، وہ لم یولد، یہ یکن لہ کفوا احد، یہ یکن لہ کفوا احد، وہ لم یکن لہ کفوا احد۔ نمک منڈی والے، اس کی کرسی پہ جا کوئی نہیں سکتا، ان کی کرسی پہ آ کوئی نہیں سکتا۔ ہائے اے انبیاء کے سلسلہ، اے انبیاء کے سلسلہ کی آخری کڑی، ناقص تیرے بغیر تھی توحید کی لڑی۔ ہمیں پتہ نہیں تھا رب کیا ہے، رب کون ہے، معبود کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے۔ کملی والے آئے، آخر میں آئے، آدم شفیع اللہ آئے، موسیٰ کلیم اللہ آئے، ابراہیم خلیل اللہ آئے، سب سے آخر میں میرے محمد الرسول اللہ آئے۔ آخر میں کھڑے سب سے آگے ہیں، آ کے سمجھا دیا، بتا دیا لوگوں ایک رب ہے۔ سارے بولو ایک رب ہے۔ کملی والے نے آ کے بتایا اے انبیاء کے سلسلہ کی آخری کڑی، ناقص تیرے بغیر تھی توحید کی لڑی۔ توجہ کر، جس نے تیری آیات کی، حیات النبی، زندہ باد کہہ دے یار،
جس نے تیری، ٹھہر جا، میرا بھی بیٹھا تیرا بھی بیٹھا، دونوں ایک ہو جا، رب رلائی جوڑی، جس نے تیری حیات کی پکڑی ہے جو لڑی، جو بھی محمد کے قریب آیا، ادھر خان صاحب میری طرف دیکھی، جو بھی محمد کے قریب آیا، تاجر آیا صدیق بن گیا، اونٹوں کے ساتھ اونٹ چرانے والا آیا عمر بن گیا، مالدار آیا ذی-النورین بن گیا، گلی میں کھیلتا بچہ 7.5 سال کا آیا مولا علی بن گیا، حبشے کا کالا بلال بکتا ہوا غلام آیا، نمک منڈی والے غلام آیا جوتی سمیت جنت کا وارث بن گیا، جو آتا گیا وہ بنتا گیا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس نے تیری حیات کی وہ پکڑی ہے جو لڑی، اس پر خدا کے فضل سے میٹھی لگی جھڑی، اس پر خدا کے فضل سے میٹھی لگی جھڑی، کیسی میٹھی جھڑی لگی کہ کملی والے نے دعا مانگی، یا اللہ میں اپنی محبوبوں سے کب ملوں گا، صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب ہم آپ کے محبوب نہیں ہیں، ہم آپ کے پیارے نہیں ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا اے میرے صحابہ تم تو بخشے بخشائے ہو، تم تو جنتی ہو، اللہ نے تمہیں دنیا میں نقد جنت کا ٹکٹ دے دیا، عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ کے محبوب کون ہے؟ میرے کملی والے نے فرمایا میرے محبوب وہ ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، جنہوں نے مجھے صحابہ تو صحابہ ہیں، وہ تو جنتی ہیں، اللہ نے کہا میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، پھر ان سارے صحابہ میں سے دنیا میں علماء بہت ہیں، خطباء بہت ہیں، محدث بہت ہیں، مفسر بہت ہیں، پیر بہت ہیں، نیک بہت ہیں، پشاور والوں صدیق ایک ہے، نہیں سمجھا نہیں، محدث بہت ہیں، مفسر بہت ہیں، علماء بہت ہیں، بزرگ بہت ہیں، صدیق ہاتھ کھڑا کر کے بولو کون صدیق؟ یہ سارے موضوع میں ساتھ لے کر چل رہا ہوں تاکہ تجھے سمجھ آئے کون صدیق، جس نے اپنے دور خلافت میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا سر کچل دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے۔ نہیں غازی فیصل نے اتنا بڑا کام کر دیا، تیری زبان نہیں منہ سے ہلتی، اس نے دیکھا نہیں پولیس کھڑی ہے، اس نے دیکھا نہیں میری عمر کتنی ہے، اس نے ایک ہی بات دیکھی کہ یہ میرے محبوب کملی والے کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے، میں رہتا ہوں رہوں، نہیں رہتا نہ رہوں، یہ نبی کا دشمن نہیں رہنا چاہیے۔ جب میں کہوں نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، ہاتھ کھڑے کر کے آپ نے کہنا ہے بے شک نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، اور سارے مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ دونوں ہاتھ اوپر کرو یار، تھک گئے ہیں۔
ڈراتا کیا مجھے دارو رسن سے ہے تو اے نادا. پولیس والے نے پوچھا نا تجھے ڈر نہیں لگا؟ غازی سے پوچھا تجھے ڈر نہیں لگا؟ غازی نے کہہ دیا، اس کا میں اپنے انداز میں ترجمہ کر رہا ہوں، جس نے محمد کا چہرہ دیکھ لیا، جیسے صحابہ نے کہا تھا، جیسے صحابہ نے کہا تھا، ان آنکھوں نے محمد کا چہرہ دیکھا. غازی نے کہا ڈراتا کیا مجھے دارو رسن سے ہے تو اے نادا، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا ہے نہیں ماں ہے. آجا فتنہ ملت پیسہ کی بنیادوں سے ٹکرائے. غازی خالد نے کہا میرے نزدیک اس کا سر کچلنا اے نہیں ماں ہے. میرے نزدیک اس کا سر کچلنا اے نہیں ماں ہے. میرے محبوب نے دعا مانگی، یا اللہ میں اپنے محبوبوں سے کب ملوں گا، اپنے پیاروں سے کب ملوں گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے محبوب نہیں. کملی والے نے فرمایا آپ تو میرے صحابہ ہو، اللہ نے دنیا میں تمہیں نقد جنت کا ٹکٹ دے دیا. اللہ کے حبیب پھر آپ کے محبوب کون ہیں؟ فرمایا میرے محبوب وہ ہیں، میرے محبوب وہ ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر میری بات پر، میری تعلیم پر، میرے عشق میں عمل ایسے کیا جیسے میں محمد کو دیکھ کر رہے ہو. اور جنہوں نے ایسے عمل کیا جیسے کملی والے کو دیکھ کر کیا، پھر کوئی سلطان الہند بن گیا، کوئی سلطان الاولیاء بن گیا، کوئی مفکر اسلام مفتی محمود بن گیا. خیر آگے سن، کوئی وکیل صحابہ علامہ عبدالستار توسوی بن گیا، کوئی حق نواز بن گیا، کوئی حیدری بن گیا، کوئی اشار قاسمی بن گیا، کوئی اعظم طارق بن گیا. اور سنو جس نے ایسے عمل کیا، کوئی رشید احمد گنگوہی بن گیا، کوئی احمد علی لاہوری بن گیا، کوئی امداد اللہ مہاجر مکی بن گیا، کوئی خواجہ خان محمد بن گیا، کوئی سید نفیس الحسینی بن گیا. دور حاضر میں کوئی قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان بن گیا. اللہ کے حبیب نے دعا مانگی، یا اللہ میں اپنے محبوبوں سے کب ملوں گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے محبوب نہیں. کملی والے نے فرمایا تم تو صحابہ ہو. کون صحابہ؟ جن کی بڑی ذیشان ہے عظمت، وہ محمد کے صحابہ. سنیوں والا جواب دے. جن کی بڑی ذیشان ہے عظمت، وہ محمد کے صحابہ. جن کی تعریف کرے خود قدرت، وہ محمد کے صحابہ. دیکھی جبریل نے جن کی الفت، وہ محمد کے صحابہ. حدیثوں میں پڑھی جن کی سیرت، وہ محمد کے صحابہ. جن کی ہیبت سے کفر کانپتا ہے، وہ محمد کے صحابہ. چھا گئی کفر پہ جن کی ہیبت، وہ محمد کے صحابہ. پشاور والو ازل سے پاک رہی جن کی نسبت، وہ محمد کے صحابہ. ازل سے پاک رہی جن کی فطرت، وہ محمد کے صحابہ. کون صحابہ؟ دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے، محمد کے صحابہ. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے،
بولو کہو نا محمد کے صحابہ. واہ بھائی واہ. اللہ کے بندو آگے جو بیٹھے ہوں وہ کیسے شور کریں. تو محمدی ہے, تیرے سامنے تو صحابہ کا نام آ رہا ہے. کون صحابہ تھے؟ نور نبوت کے طلبگار محمد کے صحابہ. حضرت مدنی یاد کرو گے کیڑا قاضی متی اللہ تھے نور نبوت کے طلبگار محمد کے صحابہ. کونین میں امت کے تھے غمخوار محمد کے صحابہ. تلواروں کے سایہ میں صحابہ تھے نمازی. تلواروں کے سائے میں جو نمازی تھے وہ محمد کے صحابہ. سنو, قرآن کے جو قاری تھے وہ محمد کے صحابہ. قرآن کے جو قاری تھے وہ محمد کے صحابہ. جنت میں تھے, جنت میں تھے, جو جنت میں ہیں جنت کے ہی حقدار وہ محمد کے صحابہ. کون صحابہ بتا دو, کون صحابہ؟ میرے محمد نے کہا صلی اللہ میرے محمد نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں. میں کہتا ہوں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, خوشبو اپنی مہک سے پہچانی جاتی ہے. ٹھیک ہے, درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, خوشبو اپنی مہک سے پہچانی جاتی ہے, استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے. سارے بولو پہچانا جاتا ہے. کون صحابہ؟ محمد درخت ہے, صحابہ پھل ہے. کون صحابہ؟ محمد خوشبو ہے, محمد خوشبو ہے, صحابہ مہک ہے. صحابہ مہک ہے, محمد استاد ہے, صحابہ شاگرد ہے. کون صحابہ؟ کفر پر چھا گئی جن کی ہیبت وہ محمد کے صحابہ. بڑی ذیشان ہے جن کی عظمت وہ محمد کے صحابہ. جن کی تعریف کرے خود قدرت وہ محمد کے. سارے بولو وہ محمد کے. جن کی جبریل نے دیکھی ہے الفت وہ محمد کے. حدیثوں میں پڑھی جن کی سیرت وہ محمد کے. لگی اسلام پر جن کی دولت وہ محمد کے. پشاور والوں مجھے اور آپ کو انشاءاللہ جنت میں ملے گی جن کی سنگت وہ محمد کے. وہ محمد کے. اللہ نے کہا, یہ میری خطابت نہیں ہے, اللہ کہہ رہا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. میں نے اپنے ہاتھوں سے, رب نے اپنے ہاتھوں سے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو سجا دیا, لگا دیا. پنجابی چ کہندے فٹ کر دیتا. لگانے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ. یہ جو کفر ہے نا, یہ جو ہم کہتے ہیں فلاں کافر فلاں کافر, یہ جو کفر ہے نا, پشاور والے سن, اللہ کہتا ہے اس کفر کو میں نے کہہ دیا خبردار میرے محمد کے پہلے یار ابو بکر صدیق کی طرف مت دیکھنا. ابو بکر صدیق کی طرف مت دیکھنا. کیوں؟ کیونکہ صدیق جو ہے نا وہ ہر بات میں محمد کا تابع ہوتا ہے. آپ کو تڑپا دوں کیسے کیسے تابع ہوتا ہے. صدیق بولتا ہے تو محمد کی زبان سے, صدیق سنتا ہے تو محمد کے کان سے, صدیق سوچتا ہے تو محمد کے دماغ سے. پھر میں کیوں نہ کہوں شان صدیق اکبر کے
قربان ہم، اے رازدار نبوت کی کیا بات ہے، کتنے رحیمی شان صدیق اکبر پہ قربان ہم، اے رازدار نبوت کی کیا بات ہے، جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا، یہ کون ہے بھونکنے والا، کون میرے نبی کے یار ابو بکر پر بھونکے، کس کی یہ جرأت ہم اس کی گدی سے زبان نکال لیں گے، کہو انشاءاللہ۔ جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے، اور کون صدیق، فرمایا سنو پشاور والوں کہ قبلی والے نے سے جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، اس کے تخت خلافت کی کیا بات ہے۔ بس بھی دوستو، چونکہ حضرت مدنی صاحب نے ٹائم چونکہ کافی ہو گیا، سوچ کے تو بڑا کچھ آیا تھا کہ یہ بیان کرنا ہے، جیسا کہ کل میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا، آپ نے شہداء اسلام کے متعلق سنا، اسلام کی تاریخ شہداء کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اسلام میں ایک شہید نہیں ہے کہ یہ شہادت کا ذکر ہوگا تو اسلام بچے گا۔ یہ بڑی قیمتی بات عرض کرنے لگا ہوں، حضرت طالب علم ہوں، علماء حق کا خادم و نوکر ہوں، توجہ کرنا۔ ہمارے عقیدے میں، ہمارے خیال میں کوئی ایسا واعظ، کوئی ایسی تقریر نہیں ہے کہ یہ واعظ ہوگا، یہ تقریر ہوگی تو اسلام بچے گا۔ اگر اسلام مٹنا ہوتا تو اس دن مٹ جاتا جس دن حسین کے نانے نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ اگر حسین کے نانے کے دنیا سے پردہ فرما جانے سے اسلام ختم نہیں ہوا تو حسین کی شہادت سے بھی اسلام ختم ہوا؟ ارے بولو، اسلام ختم ہوا؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ لے گئے سرداریاں جنت کی سر دے کے حسین۔ آپ بھی تو عاقبت اپنی کا کچھ غم کیجئے، حمزہ و عثمان بھی، شبیر و شبر بھی ہیں شہید۔ میں حمزہ کی لاش کو، شہادت کو کیسے بھول جاؤں؟ 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ محمد جو کہ رحمت للعالمین ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں جب تک اپنے چچا کی لاش کا بدلہ لے نہ لوں چین سے نہیں بیٹھوں۔ اللہ نے کہا، پشاور والوں، اللہ نے کہا محمد مختار کل آپ نہیں، مختار کل میں ہوں۔ مختار کل کون ہے؟ بدلہ لینا ہے تو اتنا لو، یہ کیا کہ ایک کے بدلے 70، یہ نہیں برداشت ہوتا۔ یہ بجلی والوں کو بھی برداشت نہیں ہوتا، بجلی والوں کو بھی برداشت۔ ہم حسینی ہیں، ہمارے پاس حسین کا ورثہ ہے۔ اور بولو واہ بھائی واہ، وہ نیرے دے وچ، وہ اندھیرے میں پتہ نہیں کیا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اندھیرے میں اندھیری چلا دیتے ہیں۔
اور ہم تو محمد کے غلام ہیں، ہم تو صحابہ کے نوکر ہیں۔ دیکھو صحابہ کا نام لیا پھر برداشت نہیں ہوا۔ ہم حسینی ہیں، بولو۔ حسین نے کربلا میں نماز پڑھی، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ حسین نے قرآن پڑھا، ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ مدنی صاحب میرا مزہ خراب دے، دیر مزہ خراب دے۔ لوڈ کیسے ہوگا؟ لوڈ تو سارا ادھر ہے۔ جس نے کربلا میں تو ہنستا ہے پھنستا ہے، جس نے کربلا میں اس کو برداشت نہیں ہوتا۔ زندہ باد، موجودہ حکومت، موجودہ حکومت، پشاور، اللہ پاک اس پشاور کی انتظامیہ کو جزائے خیر دے۔ حضرت خان صاحب، ہم کسی کو مردہ کیوں کریں؟ سے اسلام کا ایک لیبل، وہ ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، حضرت اسلام کا لیبل ہے نا۔ میں مدینے کی ریاست بناؤں گا، تجھے پتہ بھی ہے، تیرے باپ کو نہیں پتا مدینے کی ریاست کیا تھی، تجھے پتا ہے؟ تیرا تو یہ حال ہے۔ وہ ہمارے، اور رحیمی صاحب ذرا آگے آؤ نا، میرے سامنے آؤ، وہ ہمارے تنظیم اہل سنت کا ایک شاعر ہے عبد الکریم خاکی، اس نے پنجابی میں سرائکی میں ایک شعر لکھا ہے۔ اس نے کہا یہ ہماری جو حکمران ہے ان کا حال یہ ہے، ہاتھ وچ تسبیح لب تے توبہ، حضرت مدنی صاحب ہاتھ میں تسبیح لب پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہاتھ وچ تسبیح لب تے توبہ، دل مست ہے وچ گناہی۔ ہاتھ میں تسبیح ہے، لب پر توبہ استغفار ہے، لیکن دل جو ہے وہ گناہوں میں پھنسا ہوا ہے۔ مرزائیوں کو نوازے، رافضیوں کو نوازے، جب سے یہ آیا ہے، میں نہیں کہتا آپ خود فیصلہ کرو، کہیں پر محمد کی عظمت پہ ڈاکا، کہیں پر نبی کی شریعت پہ ڈاکا، کہیں پر صحابہ کی عظمت پہ ڈاکا۔ ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مہنگائی کا حال تمہارے سامنے ہے، دعا کرو اللہ عمر جیسا حکمران دے، ایسا حکمران جو رعایا سو رہی ہو وہ رات کو پہرا دے رہا ہو۔ اللہ ایسا حکمران دے دے یا اللہ، ایسا حکمران دے دے کہ راتوں کو مجاہدین کے گھروں میں دروازہ کھٹکھٹا کے ان کی بیویوں سے پوچھے کوئی سودا لانا ہے تو عمر کو بتا دو، ان سے پوچھ کر جائے سودا سلف لا کر دے۔ یا اللہ ہمیں کوئی ایسا عمر جیسا حکمران دے دے۔ کون عمر؟ اللہ کا حبیب کہے یا اللہ مجھے عمر دے دے، یا اللہ مجھے عمر دے دے، یا ابو جہل ابن ہشام دے دے۔ وہ مختار کل ہے، مختار کل کون ہے؟ اللہ کملی والے
عمر دے یا ابو جہل دے. اللہ نے کہا میرا محبوب دعا کرنا آپ کا کام تھا, قبول کر کے وفا کرنا میرا کام ہے. اے میرا محبوب, میں ابو جہل کو مردود بنا دوں گا, زندیق بنا دوں گا, کتے کی موت مروا دوں گا, عمر کو تیرے قدموں میں پہنچا دوں گا. نہیں نہیں, سنیا والی سبحان اللہ. عمر کو تیرے قدموں میں پہنچا دوں گا, تیرا خادم بنا دوں گا, اس کی آمد پر نعرہ تکبیر لگوا دوں گا. عمر آئے گا تو کعبے کا در کھلوا دوں گا, اسے 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ بنا دوں گا, اس کو تیرا خلیفہ ثانی بنا دوں گا. پشاور والوں, اللہ کہتا ہے, اللہ نے کہا میرا محبوب مانگنا آپ کا کام, عطا کرنا میرا کام. عمر کو تیرے قدموں میں بھجواؤں گا, جام شہادت پلاؤں گا. نہیں سمجھے یار, جام شہادت پلاؤں گا. اس کالے کو بتا کون عمر, کہ رخ جدھر بھی کیا ہے اس نے, سٹک گیا اس طرف سے شیطان سہما سہما. کملی والا اسے جام شہادت پلا دوں گا, اس کو تیرا وزیر اور مشیر بنا دوں گا. اے میرا محبوب, عمر کو تیرے ساتھ روزے میں سلا دوں گا. عمر کو تیرے ساتھ روزے میں سلا دوں گا. عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ پنجابی کا ہمارا شاعر کہتا ہے, یہ ہاتھ میں تسبیح, لب پر توبہ, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہماری جان چھڑائے, اللہ ہمیں نیک حکمران دے دے عمر جیسا. بولو بولو. کہ کسی کے گھر میں وضع حمل کی تکلیف ہو تو حکمران کی بیوی دائی بن کے پہنچ جائے. ہائے ہائے ہائے, نہیں سمجھے یار, جن کے آنے سے پتھر موم ہوتے تھے, سر لینے کو آتے تھے, خلیفہ دوم ہوتے تھے. یہ پوچھنا بس ہے کہاں کہاں ہے عمر, جہاں جہاں ہے عدالت وہاں وہاں ہے عمر. ہاں, ایاک نعبد و ایاک, مدینے کی ریاست پہلے اپنے جسم پر تو محمد کا شریعت نافذ کر لے. 5-6 فٹ کے قد پہ تو محمد کی شریعت نافذ نہیں ہوتی. ملک میں مدینہ کی ریاست بنانے چلے ہیں سرکار. ہے ہاتھ وچ تسبیح لب تے توبہ, دل مست ہے وچ گناہی, اوے حسن گناہ تیری توبہ تے, جدو استغفار پکارے. گناہ ہنسے, جب یہ استغفار کہتا ہے گناہ بھی ہنستے ہیں. اور بگلے وانگر نوٹ کے اکھیاں نت نیوی پائی جاوے. یہ جو بگلا پرندہ ہوتا ہے یہ پانی میں کھڑا ہوتا ہے, آنکھیں بند کر کے, ٹانگ اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے نا, کہ جیسے کوئی مچھلی آئے گی تو میں اس شکار کو ہڑپ کروں گا, تو وہ سمجھے کہ یہ تو اس پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو بیچارہ لم یبج ہے, اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بگلے وانگر نوٹ کے اکھیاں نت نیوی پائی جاوے, لوکی آکھن اے نیک ہے خاکی, تو شکار ہڑپ کر جاوے. لوگ کہیں یہ تو بڑا نیک ہے, یہ تبدیلی لائے گا. آپ نے دیکھا نا جی, تقریر سے پہلے ایاک نعبد پڑھتا ہے, آپ نے دیکھا نہیں مدینے کی ریاست کی بات کرتا ہے. فقط داموں سے تو آتی نہیں دل میں عظمت, آنکھ کچھ دیکھتی ہے تب وہ ادب کرتی ہے. آنکھ کچھ دیکھتی ہے تب وہ ادب کرتی ہے. اسلام کی تاریخ شہیدوں کی قربانیوں سے بھری پڑی. ایک شہید نہیں ہے, اسلام میں شہیدوں کے خون سے ندیاں بہ رہی ہیں. فرض ہے ماتم تو پھر کس کس کا ماتم کیجئے.
میں بدر کے شہداء کو کیسے بھول جاؤں؟ یہ واقعہ کربلا تو میرے نبی اور صحابہ کرام کے دور کے 60-70 سال بعد ہوا. اور پھر ستم ظریفی دیکھو پشاور والوں، یہ جو ماتم ہے یہ تو حضرت حسین کی شہادت کے کہتے ہیں کہ تقریباً 200-300 سال بعد شروع ہوا. اور جب میں محمد کے قدموں میں گیا تو میرے محبوب نے فرمایا جو اپنے منہ پہ تھپڑ مارے، اپنے کپڑے پھاڑے، گلیوں میں ہائے ہائے کرتا پھرے، لیس منا، اسے کہہ دو میں محمد کی جماعت سے نکل جائے. میں محمد کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں تو صبر ہے. حسین نے کربلا میں صبر کیا، آپ صبر کریں گے یا ماتم؟ ارے بولو، حسین نے نماز پڑھی، نماز پڑھو گے کہ نہیں؟ حسین نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھو گے یا مرثیے سنو گے؟ بولو بولو. حسین نے صبر کیا، صبر کریں گے. قرآن پڑھا، ہم قرآن پڑھیں گے. حسین نے گھر میں پردہ رکھا، ہم بھی پردے کا خیال کریں گے. میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا شہداء اسلام، یہ تو میں انشاءاللہ کل کو ہاٹی میں آپ کو تفصیلاً حسین کی دعا بھی سناؤں گا. آج میں نے نبی کی دعا سنا دی. میرا کل کا وعدہ تھا ہشت نگری میں آخری، وہ سن لیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفی شہید کرنے لگے، پشاور والوں بڑا قیمتی نقطہ ہے، یہ تو پتہ نہیں، یہ تو میرے پیر صدیق کو بھونکتا ہے، میرے پیر عمر کو بھونکتا ہے. حالانکہ اللہ ہمیں مدینے لے جائے. گنبد خضرا کا دروازہ کھولو گے، اندر صدیق اور عمر ملیں گے. سارے بولو کون کون ملیں گے؟ میرے پیر حسین کے روضے پہ جاؤ، روضہ پیر حسین کا کھولو گے، اندر صدیق عمر ملیں گے. نہیں سمجھا؟ پیر حسین کی قبر میں روزے میں بھی ابو بکر و عمر سو رہے ہیں. یہ پیار تھا صحابہ اور اہل بیت کا. صحابہ اور اہل بیت کا کیا تھا؟ پیار تھا کہ اپنی اولادوں کے نام ابو بکر اور عمر رکھے. میرے پیر عثمان نے کوفیوں سے کہا تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کسی کو قتل کیا جاتا ہے 3 وجہ سے، کہ اس نے کسی کا ناحق قتل کیا، کسی کا ناحق قتل کیا ہو اس کو قتل کر دیا جاتا اس کے بدلے میں، یا پھر تمہیں پتا ہے کہ میں عثمان نے کبھی کسی کو دھکا بھی نہیں دیا. ہائے ہائے. حضرت عثمان نے کہا یا پھر اس کو کسی کو قتل کیا جاتا ہے کہ اس نے شادی شدہ ہو کر زنا کیا ہو. یہ میرے پیر عثمان نے کہا. اور پیر عثمان نے کہا تمہیں پتا ہے زنا تو دور کی بات، میں عثمان نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. اے مجھ سے تو محمد بھی حیا کرتے تھے، مجھ سے تو فرشتے بھی حیا کرتے تھے. میرے پیر عثمان نے کہا یا پھر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، آخری بات سن لو پھر دعا کرتے ہیں. کہا یا پھر کسی کو قتل کیا جاتا ہے کہ وہ مرتد ہو جائے. حضرت مدنی صاحب وہ مرتد ہو جائے. پھر پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فرمایا الحمدللہ میرے پاس وہی کلمہ ہے جو میرے محمد نے مجھے پڑھایا ہے. ہاتھ اٹھا کے عثمان نے کہا میرے پاس وہی کلمہ ہے جو میرے محمد نے مجھے سکھایا پڑھایا ہے. تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ اے مرتد تو وہ ہے جس نے کلمہ بدل لیا. کہو بے شک. مرتد وہ ہے
یہ عثمان نے کہا مرتد وہ ہے جس نے اذان بدل لی، مرتد وہ ہے جس نے نماز بدل لی، مرتد وہ ہے جس نے جنازہ بدل لیا۔ کوفیوں، مرتد وہ ہے جس نے قرآن بدل لیا، مرتد وہ ہے جس نے کلمہ بدل لیا، جس نے شریعت بدل لی۔ بولو، زور سے بولو، مرتد وہ ہے۔ اور تم نے سنا نہیں میرے محمد نے کیا کہا؟ علیکم بسنتی، ہائے ہائے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ جو کام میرا محمد کرے وہ سنت ہے، اور سن لو جو کام عثمان کرے وہ بھی سنت ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے سب دیر ٹائم دے یار، بڑا ٹائم ہو گیا۔ انشاءاللہ کل حضرت حسین کی دعا سناؤں گا، حسین کا پیغام سناؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ جنہوں نے حسین کو شہید کیا ان کے گھر سے کیا نکلا، اور یہ بھی سناؤں گا حسین نے صبر کیا اور ہم محمدیوں کو کیسے صبر کرنے کا حکم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، یا اللہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ شہدائے اسلام کے نقش قدم پر چلا، یا اللہ علماء حق کا خادم و نوکر بنا، یا اللہ صحابہ اہل بیت کی محبت عطا فرما، ان کا سچا غلام و نوکر بنا، عرش والا کملی والے کی پاک تعلیمات پر پوری امت مسلمہ کو عمل کرنے والا بنا، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما لے، یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما لے، یا اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ انجمن تبلیغ قرآن و سنت جو محنت کر رہی ہے اس پرفتن دور میں لوگوں تک قرآن پہنچا رہی ہے، کملی والے کا فرمان پہنچا رہی ہے، صحابہ کی شان پہنچا رہی ہے، اولیاء اللہ کا ایمان پہنچا رہی ہے، شہداء اسلام کا مقام بتا رہی ہے۔ یا اللہ اس انجمن کو ترقی عطا فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس انجمن میں جتنے بھی احباب ہیں، کارکنان ہیں، ممبران ہیں، یا اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھ، یا اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی محنت اور کاوشوں کو پورا فرما۔ یا اللہ بالخصوص ہمارے بڑے بزرگ حضرت مولانا الحاج ارشاد الحق مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، یا اللہ ان کو قبر میں کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما، یا اللہ ان کی اولاد کو ان کے نقش قدم پر چلا، نیک فرما بردار بنا، یا اللہ بالخصوص ان کے بڑے صاحبزادے میرے برادر مکرم فاضل نوجوان شیر سرحد بے باک خطیب ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی ایڈوکیٹ، یا اللہ ان کو مزید استقامت عطا فرما، مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے آپ دوست، نوجوان، بوڑھے، بزرگ، علماء، صلحاء، قرہ حضرات، نعت خوان حضرات، یہ ہمارے جو بالخصوص پہلی دفعہ میری تو ملاقات ہوئی جناب حافظ واصف رحیمی صاحب جنہوں نے بڑے خوبصورت کلام سنائے خوبصورت آواز میں، اللہ پاک ان کو بھی خوش و خرم رکھے، ان کو بھی اپنی پناہ میں رکھے، ان کو اور بلندیاں، ترقیاں اور استقامت عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، صحابہ اہل بیت کا نوکر بنا۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک واتباع سنتہ وتوفنا علی ملتہ واحشرنا فی زمرتہ، آمین۔
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ پاک ہماری یہ جو پولیس کے نوجوان ہیں ان کا کھڑا ہونا بھی قبول فرمائے. اونچی آمین کہہ دو. یہ میری اور آپ کی حفاظت کے لیے ہے. میں پولیس والوں کی اس لیے بھی کچھ عزت کرتا ہوں کہ یہ جو ادارہ ہے نا یہ میرے پیر عمر نے بنایا تھا. کس نے بنایا تھا؟ وہ تو ان کے اعمال ان کے کردار ہیں کہ یہ ایسے ہو گئے ہیں، لیکن یہ قابل تحسین ہے. ہماری دعا ہے اللہ پاک ان کا کھڑا ہونا بھی قبول فرمائے، اللہ پاک ان کی حفاظت بھی فرمائے، اللہ پاک ان کو بھی صحابہ اہل بیت کا سچا پکا غلام نوکر بنائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. صبا انشاءاللہ.